امریکہ نے ایران پہ حملہ نہیں کیا بلکہ اس پورے امن عمل پہ حملہ کیا ہے جس کے بارے میں دنیا کو یقین دلایا جا رہا تھا کہ جنگ اب ختم ہونے والی ہے۔ ایک طرف ایران اپنے سابق رہبر اعلیٰ سید آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسومات میں مصروف ہے، دوسری طرف اسی دوران امریکہ ایران کے اندر ایک نہیں دو نہیں بلکہ 80 سے زیادہ فوجی اہداف پر میزائل برسا دیتا ہے۔ حیرت کی بات صرف حملہ نہیں بلکہ اس حملے کا وقت ہے، کیونکہ یہ کارروائی ایسے وقت میں ہوئی جب دونوں ممالک کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے تحت مذاکرات جاری تھے، جنگ بندی باضابطہ طور پہ ختم نہیں ہوئی اور سفارتی رابطے ابھی منقطع بھی نہیں ہوئے تھے۔ واشنگٹن نے اس کی وجہ آبنائے ہرمز میں پیش آنے والا وہ واقعہ قرار دیا جس میں 3 بین الاقوامی آئل ٹینکر نشانہ بنے اور امریکی دعوے کے مطابق مارشل آئی لینڈ، سعودی عرب اور لائبیریا کے پرچم تلے چلنے والے جہازوں پر فائرنگ کی گئی، جس کے باعث امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ صرف جواب نہیں دے گا بلکہ وہ ایران کی پوری عسکری صلاحیت کو کمزور کر دے گا، جس کے ذریعے مستقبل میں آبنائے ہرمز میں عالمی تجارت کو خطرہ لاحق ہو۔ اسی لیے فضائی دفاعی نظام، ساحلی ریڈار، کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز، اینٹی شپ میزائل اور پاسداران انقلاب کی 60 سے زائد تیز رفتار کشتیوں بھی اس حملے کی زد کے اندر آ گئی۔ لیکن اب ذرا ایران کی طرف آئی۔ تہران کہتا ہے کہ یہ پوری کہانی ادھوری سنائی جا رہی۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس وقت آبنائے ہرمز کے قریب اس کی ٹیمیں سمندر میں بارودی سرنگیں صاف کرنے کی کارروائی کر رہی تھیں، تو وہ جو تجارتی جہاز تھے ان کو متبادل راستہ اختیار کرنے کا کہا گیا، کیونکہ وہ ایک حساس آپریشنل زون میں داخل ہو رہے تھے اور ایران کے مطابق اسے بین الاقوامی تجارت روکنے میں نہیں بلکہ اپنی بحری سلامتی برقرار رکھنے میں دلچسپی ہے، اور امریکہ اس واقعے کو جنگی کارروائی کا جواز بنا چکا ہے۔ یہ گتھی سلجھائیں گے آج کے اس ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سونو نیوز۔ ناظرین، اس منظرنامے سے پھر اصل سوال شروع ہوتا ہے کہ اگر امریکہ واقعی صرف 3 جہازوں پر حملے کا جواب دے رہا تھا تو پھر 80 سے زائد اہداف پر حملے کیوں؟ اگر مقصد صرف جہازوں کی حفاظت تھا تو پھر ایران کے فضائی دفاع، کمانڈ سینٹرز اور میزائل نیٹ ورکس کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ اور اگر مذاکرات واقعی جاری تھے تو پھر سفارتکاری کی میز پہ بیٹھے ہوئے فریق جو ہیں یا بیٹھنے والے فریق جو ہیں وہ جنگی حملہ کس بین الاقوامی اصول کے تحت کر رہے تھے؟ لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ امریکہ نے صرف میزائل داغے ہیں اور معاملہ ختم ہو گیا تو شاید وہ اس پوری تصویر کا سب سے اہم حصہ ابھی تک نہیں دیکھ سکا، کیونکہ جدید جنگیں صرف دھماکوں سے نہیں ہوتی۔ اصل جنگ دشمن کی معیشت، اس کی سپلائی لائن، اس کی سفارتی اعتماد اور اس کے مستقبل پہ لڑی جاتی ہے۔ اسی لیے فوجی حملوں کے چند گھنٹوں بعد واشنگٹن نے دوسرا وار کیا، اور بہت سے ماہرین کے نزدیک یہ وار میزائلوں سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ امریکی وزارت خزانہ نے ایران کی تیل کی فروخت پہ دی گئی خصوصی رعایت جو تھی وہ فوری طور پہ واپس لے لی، اور یہ وہی رعایت ہے جو 17 جون کو ہونے والی مفاہمتی یادداشت کے بعد ایران کو دی گئی۔ وہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت ایران کو 60 دن تک عالمی منڈی میں خام تیل فروخت کرنے کی اجازت ملی تھی، تاکہ کم از کم یہ کشیدگی کم ہو، آبنائے ہرمز کھلی رہے، دونوں ممالک کے درمیان اعتماد بحال رہے۔ اس رعایت کی مدت اگست تک چلنی تھی، لیکن صرف چند ہفتوں کے اندر ہی یہ کھیل جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ اب نئے تیل کے سودے دوبارہ پابندیوں کی زد میں آ چکے ہیں۔ اس فیصلے کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ ایران کم تیل بیچے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے لیے ڈالر کمانا پھر مشکل ہے، غیر ملکی خریدار دوبارہ محتاط ہیں، بینکاری نظام مزید دباؤ میں ہے، وہ جو ایگریمنٹ کرنے کا سوچ رہے تھے وہ پھر سے ریزرویشن کے اندر چلے جائیں گے، اور وہ معاشی آکسیجن جو مذاکرات کے نتیجے میں ایران کو ملی تھی وہ اچانک واپس کھینچ لی گئی، انہوں نے ماسک ہی اتار لیا ان کا، یعنی ایک ہاتھ سے میزائل داغے اور دوسرے ہاتھ سے معیشت کا گلا دبا دیا۔ اب یہی وجہ ہے کہ تہران میں اس فیصلے کو صرف معاشی پابندی نہیں بلکہ سیاسی سزا قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ نے نہ صرف جنگ بندی کے بنیادی اصول توڑے بلکہ اسی معاہدے کے تحت اس حصے کو بھی ختم کر دیا جس کی بنیاد پر ایران نے آبنائے ہرمز میں کشیدگی کم کرنے پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ اگر معاہدے کا سب سے بڑا معاشی فائدہ ہی ختم کر دیا جائے تو پھر ایران کے پاس اس معاہدے پر قائم رہنے کی کیا وجہ باقی رہتی؟ اسی دوران امریکی حملوں کی تفصیلات بھی سامنے آنے لگی۔ ایرانی ذرائع کے مطابق حملے صرف ایک مقام تک محدود نہیں تھے۔ آبنائے ہرمز کے قریب واقع اسٹریٹجک جزیرے کشم کے اطراف دھماکوں کی اطلاعات آئیں، بندر عباس کے نزدیک حساس مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جنوبی بندرگاہ سرک میں تجارتی اور ماہی گیروں کے گھاٹ متاثر ہوئے، صوبہ بو شہر میں 2 فوجی اڈے، ایک دشتی کاؤنٹی اور دوسرا چوغادک کے قریب بھی حملہ ہوا۔ دلچسپ بات یہ کہ ایران نے ابتدائی طور پہ بڑے پیمانے پر جانی نقصان کی تصدیق نہیں کی، جس سے اندازہ ہوا کہ حملوں کا اصل مقصد افرادی قوت سے زیادہ عسکری انفراسٹرکچر نگرانی کے نظام کو متاثر کرنا تھا۔ ایران نے بھی انتظار نہیں کیا، اس نے بعد میں یہ کہا کہ 15 سے 18 کے قریب لوگ زخمی ہوئے، ایک ایرانی بحریہ کا جو جوان ہے وہ شہید ہوا۔
ایران نے جواب میں پاسداران انقلاب کی طرف سے یہ اعلان کیا کہ اس نے بحرین اور کویت میں امریکی فوجی تنصیبات پر جوابی حملے کیے ہیں، اور ایرانی دعوے کے مطابق بحرین میں امریکی ففتھ فلیٹ سے متعلق اہداف جو ہیں وہ ان کو نشانہ بنایا گیا۔ پورٹ سلمان اور کویت کے علی السالم ایئر بیس سمیت 85 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک امریکی MQ-9 ریپر ڈرون جو ہے اس کو مار گرایا گیا۔ اگرچہ ان دعووں کی آزادانہ تصدیق فوری طور پر ممکن نہیں تھی، لیکن صرف یہ اعلان ہی ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا کہ تہران اس جنگ کو یک طرفہ نہیں رہنے دینا چاہتا۔ پھر خبریں یہ بھی منظر عام پہ آئیں کہ مسعود پزشکیان صاحب جو عراق کے اندر موجود ہیں وہ فوری طور پہ فلائٹ لیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں اسی وقت میں کہ جب ایران کے اوپر حملے ہو رہے تھے۔ یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ وہ ایک طیارہ اسی فضا کے اندر اڑتا ہے جس فضا کے اندر میزائل چل رہے ہوں۔ پھر ایران کی وزارت خارجہ نے اس کے بعد جو بیان جاری کیا وہ شاید فوجی کارروائی سے بھی زیادہ اہم تھا۔ بیان کے اندر یہ کہا گیا کہ امریکہ نے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران کے جنوبی ساحلی نگرانی اور مانیٹرنگ تنصیبات پہ حملہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی جنگ کے خاتمے سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی بنیادی شقوں کو بھی ابلاً غیر مؤثر کر دیا۔ تہران نے خلیجی ممالک کو پھر انڈیکیٹ کیا کہ اگر ان کی سرزمین یا پھر ان کے فوجی اڈے ایران کے خلاف استعمال ہوئے تو بین الاقوامی قانون کے مطابق اس کی ذمہ داری بھی انہی پہ عائد ہوگی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس سے بڑھ کے کہا، انہوں نے کہا امریکہ نے ان حملوں کے نتیجے میں جنگ ختم کرنے والے معاہدے کے بنیادی ستون ہی گرا دیے، اور ان کے مطابق جب ایک فریق خود اپنی ضمانتیں توڑ دے تو پھر اعتماد کا وہ پل بھی گر جاتا ہے جس پر مذاکرات کھڑے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ نہیں کہ امریکہ نے حملہ کیوں کیا یا ایران نے جواب کیوں دیا یا اس کی وجہ کیا بنی، سوال یہ کہ کیا وہ امن معاہدہ جسے 3 ہفتے پہلے دونوں ملک اپنی کامیابی قرار دے رہے تھے، کیا وہ صرف اور صرف اب ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے؟ یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس بار اختلاف کسی چھوٹی شق پر نہیں بلکہ اعتماد کے اوپر ہے، اور بین الاقوامی سیاست میں جب اعتماد ٹوٹے تو معاہدے پھر زیادہ دیر زندہ ہی نہیں رہتے، ان کی بھی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ تو نیٹو اجلاس کے موقع پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایک ایسا جملہ کہا جس نے پوری سفارتی دنیا کو سوچنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے کہا میرے خیال میں ایران کے ساتھ ہونے والی مفاہمتی یادداشت ختم ہے۔ اگرچہ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید مذاکرات کار بات چیت جاری رکھیں، لیکن ان کے اپنے الفاظ میں یہ مذاکرات اب وقت کا ضیاع محسوس ہوتے ہیں، یعنی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک پولیٹیکل میسج نہیں، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں، بلکہ ایک ایسا اشارہ ہے جس نے واشنگٹن کی پالیسی کو غیر یقینی بنا دیا، کیونکہ چند ہفتے پہلے یہی معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ روکنے کا واحد راستہ تھا۔ اس معاہدے کے تحت صرف ایران اور امریکہ نہیں بلکہ لبنان سمیت پورے محاذ پہ لڑائی روکنے پر اتفاق تھا۔ ایران نے اپنے حرموں سے تجارتی راستوں کے معمول کے مطابق آمد و رفت بحال کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ امریکہ نے ایرانی تیل کی فروخت پہ عائد بعض پابندیوں میں نرمی کی تھی، منجمد اثاثوں تک رسائی دینے کی باتیں ہوئی تھیں۔ دونوں ممالک اپنے ایٹمی تنازع کے حل کے لیے 60 روزہ سفارتی فریم ورک قبول کر رہے تھے، لیکن اب اگر امریکی صدر خود یہ کہہ دے معاہدہ شاید ختم ہو چکا ہے تو پھر دنیا یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ کیا اب مذاکرات صرف رسمی کارروائی رہ گئے ہیں؟ یہی وہ لمحہ ہے جب عالمی طاقتوں نے بھی اپنے اپنے موقف کھل کے سامنے رکھے۔ جو نیٹو کا سیکرٹری جنرل مارک روٹے، اس نے امریکی کارروائی کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا، خود جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، اس لیے امریکہ کا جواب ضروری تھا۔ دوسری طرف اگر خلیج تعاون کونسل کو دیکھیں یعنی GCC کو، اس نے ایران کے بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات پہ حملوں کو دونوں ممالک کی خود مختاری پہ حملہ قرار دیا۔ اس تنظیم کے جو سیکرٹری جنرل ہیں جاسم البدوئی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران کے یہ اقدامات خطے میں امن قائم کرنے کی تمام کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کویت نے بھی سخت ترین الفاظ میں احتجاج کیا اور اس کے مطابق ایرانی حملے جو ہے وہ نہ صرف کویت کی خود مختاری بلکہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی بھی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اب اس کے بعد عمان کو دیکھیں جو کئی برسوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان خاموش ثالث کا کردار ادا کرتا آیا ہے، اس نے بھی غیر معمولی طور پہ ایران کے حملوں پر تشویش ظاہر کی۔ قطر نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے، اور قطر کا بھی یہ کہنا ہے کہ کشیدگی بڑھانے کے بجائے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ UAE کے سینئر سفارتکار انور کرکاش جو ہیں، ان کا بیان بھی آیا ہے جو شاید سب سے زیادہ معنی خیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیجی ممالک ہمیشہ ایران کی کشیدگی اور امن کے درمیان ڈگمگاتی پالیسی کا نشانہ نہیں بن سکتے۔ گویا اب خلیجی ریاستیں بھی کھل کے پیغام دے رہی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایران اور امریکہ کی اس کشمکش کا میدان نہیں بننے دیں گے۔ مصر نے بھی ایران کے اقدامات کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی عرب ریاست کی سلامتی میں حملہ پورے خطے کے استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ لیکن ان تمام سرکاری بیانات سے ہٹ کے دفاعی ماہرین ایک مختلف تصویر پیش کر رہے ہیں۔ کچھ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ واقعی ایک نئی جنگ شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کے اہداف کہیں زیادہ بڑے اور تباہ کن ہوں گے۔ اس بار جن مقامات کو نشانہ بنایا گیا وہ زیادہ تر ایران کی عسکری صلاحیت محدود کرنے تھے، نہ کہ حکومت گرانے یا فیصلہ کن جنگ چھیڑنے کے۔
तो दूसरी तरफ बाज़ एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि ईरान ने भी आबनाए हरमुज़ में कशीदगी पैदा करके अमेरिका को एक इंतहाई हसास वक्त पर रद्दअमल देने पर मजबूर किया। इस वक्त पूरा ईरान अपने साबिक रहबर आला की आखिरी रसूमात में मसरूफ है। दुनिया की नजरें तेहरान पे हैं। ऐसे माहौल में अगर अमरीकी फौजी कार्रवाई करते हैं तो ईरान उसे आलमी सतह पर अपने बयानिए के हक में इस्तेमाल करेगा। एक और राय यह भी है कि शायद तेहरान वक्त खरीद रहा है, क्योंकि अगस्त की डेडलाइन करीब है। एटमी मुज़ाकरात अभी मुकम्मल नहीं हुए, पाबंदियां दोबारा सख्त हो रही हैं। ईरान जानता है कि हर गुजरता दिन सिफारती सौदेबाजी की कीमत बदल रहा है। इसलिए आज सबसे बड़ी हकीकत शायद यह है कि ना अमेरिका मुकम्मल जंग चाहता है ना ईरान। दोनों एक दूसरे पर दबाव डाल रहे हैं, ताकत दिखा रहे हैं, दरवाजा भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर रहे। लेकिन तारीख का सबक यही है कि जब दो हरीफ एक ही वक्त में मुज़ाकरात भी कर रहे हो, मिज़ल भी चला रहे हो, अमन और जंग के दरमियान फासला जो है वो फिर सिर्फ एक गलत अंदाज़े या एक गलत फायर तक होता है। और ये वो नाजुक मरहला है जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया खड़ी हुई है। हम बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी, उसमें वो सालसी ममालिक वो इस हद तक जो आगे बढ़ चुके हैं और वो जो इस वक्त एक्टिव दिखाई देते हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ पॉजिटिव आउटकम इसका निकल पाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।